اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقوں سے بھی، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے مفہوم کئی کیے گئے ہیں۔ ایک یہی جو ظاہری معنی ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیجئے اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجئے، اور ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا، تو اس جہاد سے مراد جد و جہد ہے، کوشش ہے کہ ان منافقوں کے خلاف آپ کوشش کریں ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب ہم نے بتا دی ہیں ان کی ساری سازشیں، یہ تو آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور اسی غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کچھ منافق ساتھ تھے، تو واپسی پر جب انہوں نے پہلے تو یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ جو ہے نا مسلمانوں کا یہاں پر ملیا میٹ ہو جائے گا، جب واپسی پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اس راستے سے نہیں گزرنا، ایک پہاڑی جگہ تھی جس کے اوپر جا کر وہ چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے جب گزرے تو اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو واغلظ علیہم، اس کا مفہوم یہ کہ ان پر سختی کیجیے، اور ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کے ساتھ تو اصل جو جہاد ہے، قتال ہے، وہ کرنا ہے، اور منافقوں کے خلاف جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ظاہری معنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ منافقوں کے خلاف بھی ویسا جہاد ہی کرنا ہے جیسا جہاد کافروں کے خلاف کرنا ہے، لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، اب وحی تو نہیں اترنی نا، ہمیں نہیں پتہ کون منافق ہے اور کون پکا سچا مومن ہے، نفاق اس میں نہیں ہے، لیکن جب تک وہ ظاہری علامتیں اسلام کی اس میں ہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو وہ اس کے خلاف کوئی جہاد نہیں کرنا، وہ عام مسلمانوں میں ہی شامل ہوگا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قالوا انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا اور وہ کافر ہو گئے، کفر کیا انہوں نے، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا ہے، بما لم ینالوا کہ نہ پہنچے ان کی باتیں آپ تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ نا یہاں پر کوئی مخصوص نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کئی ان کی سازشیں تھیں، کئی باتیں تھیں، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف وہ باتیں کرتے رہتے تھے، ایک بات آگے اگلی آیتوں میں آ رہی ہے، اور ایک وہ بھی ہے جس کا مفہوم اس میں کچھ واضح ہوتا ہے کہ سورہ منافقون میں جس کا تذکرہ ہے مختصر طور پر، اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں تفصیلاً ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بات کہی تھی، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کہے ہیں کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ میں، ہم عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ ذلیل لوگ ہیں، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یہ آپس کی مجلس میں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو اور وہاں پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے یہ بات سن لی اور اپنے چچا کو جا کر بتا دی کہ ایسے یہ منافق کہہ رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب انہیں، اب وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، یہ بڑے تھے، سفید داڑھیوں والے سردار، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر نا عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے نہیں کہی یہ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو دیکھنا تھا نا، غیب تو نہیں جانتے تھے آپ نے نا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے تو سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کیں اور سورہ منافقون میں پورا واقعہ ذکر کیا کہ یہ بچہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں یحلفون، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کہیں، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے، ہم نے سنا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا جس ارادے تک وہ پہنچ نہیں سکے، یہ جو پلان اور تدبیریں کر رہے تھے، جو ارادے تھے ان کے، اپنے ارادوں تک یہ نہیں پہنچ سکے، وما نقموا
اور نہیں وہ ناراض ہوئے الا ان اغناہم اللہ مگر اس لیے کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ یہ جو اپنا باطن کی پلیدگیاں ظاہر کر رہے ہیں اور ہر وقت ہر موڑ پر ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس چیز کا کہ ان اغناہم اللہ من فضل، اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اصل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کی جو حالت تھی نا معاشی اعتبار سے وہ بالکل بدحال تھے، ٹھیک ہے نا، یہودیوں کے سودی نظام کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے آپ کی برکت سے پھر جہاد ہوئے، مال غنیمت آئی، تو ان مال کی وجہ سے جہاں مسلمانوں کو غنا حاصل ہوا وہاں پر یہ ان منافقوں کو بھی بہت سا مال ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں مسلمانوں سے؟ اللہ نے ان کو غنی کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ وما نقموا، نہیں وہ ناراض ہوتے مگر اس بات سے کہ ان اغناہم اللہ، اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فإن، پس اگر یتوبوا، وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، ہوگا ان کے لیے بہتر۔ اگر یہ توبہ کر لیں نا، جو کچھ ہو چکا ہے اب توبہ کر لیں اور پکے مومن بن جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن یتولوا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے، توبہ نہیں کریں گے، یعذبہم اللہ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، عذاباً علیما، بہت دردناک عذاب، فی دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، وما لہم فی الارض، اور نہیں ہوگا زمین پر، من ولی، ان کا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ جس طرح اللہ نے اب ان کے پول کھولے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور زمین پر کوئی اپنا مددگار نہیں ڈھونڈ سکیں گے یہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، لئن آتانا، کہ البتہ اگر دے گا اللہ ہم کو، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ، لنصدقن، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ کہ ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اگر ہمیں مال دے گا نا تو ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، جب اللہ نے مال دیا تو پھر کنجوس بن گئے یہ۔ بعض مفسرین نے ایک روایت میں ایک خاص بندے کا ذکر کیا ہے کہ اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مالدار کر دے، اللہ مجھے مال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ نے اسے مال دے دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد زکوٰۃ لینے کے لیے اس کے پاس بھیجا تو اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن وہ اس روایت پر بھی علماء نے جو ہے نا اس کے ضعیف ہونے پر کلام کیا ہے کہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، کوئی مخصوص آدمی کا ذکر نہیں۔ اس روایت میں بھی جس صحابی کا نام ذکر کیا گیا نا وہ بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ آج کے دور میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے مال دے، جب اللہ رب العالمین مالدار کر دیں، اس کو دولت دے دیں، پھر وہ نماز بھی چھوڑ دے، پھر وہ صدقہ بھی چھوڑ دے، اذانیں دینا بھی چھوڑ دے ہیں، غریبوں کو پھر مڑ کر دیکھے ہی نہ، تو وہ اس آیت کا مصداق بنے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے، ہم صدقہ کرنے والے ہوں گے اور ہم نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب دے دیا اللہ نے ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے، بَخِلُوا بِهِ، تو بخل کیا انہوں نے، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، فَأَعْقَبَهُمْ، تو ان کو سزا دی اللہ نے، نفاقہ، ان کے نفاق کی وجہ سے، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، الی یوم، اس دن تک، دنیا میں اس دن تک سزا ہے، یلقونہ، جب ملیں گے وہ اس قیامت کے دن، قیامت کے دن تک سزا ہے دنیا میں۔ اور کس لیے سزا ہے؟ بما اخلفوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، بما اخلفوا اللہ، اللہ کی مخالفت کی، ما وعدو، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی، وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ سے وعدہ کیا، کلمہ پڑھا تھا نا، یہی اللہ سے وعدہ ہے، کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ لیکن جب اب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کر رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، کچھ تو ایسے تھے کچھ تھوڑا بہت مال دے دیتے تھے اور معذرت کر لیتے تھے کہ ہم نہیں جاتے، کچھ نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا۔ آگے دیکھیں، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا
یعلم انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے سرہم ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، جو چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے میں کے کانوں میں، اپنے خفیہ مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور اللہ تعالیٰ علام جاننے والے ہیں۔ علام کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے نا، مبالغے کا صیغہ ہے نا، فعال کے وزن پر، علام بہت زیادہ جاننے والے ہیں الغیوب غیب کی باتوں کو۔ الذین یلمزون بے شک وہ لوگ، اب یہ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کچھ تھے مال دیا معذرت کر لی، ٹھیک ہے نا، کچھ وہ تھے جنہوں نے مال نہ دیا صرف زبان سے جو ہے نا معذرتیں کر لیں، کچھ وہ تھے جو معذرت کرنے کے لیے ہی نہیں آئے یا پیچھے رہے، کچھ اس سے بھی بڑھے ہوئے تھے، نہ معذرت کرنے کے لیے آئے، نہ مال دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر اپنا بہانہ پیش کیا، بلکہ جنہوں نے مال خرچ کیا نا اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف دی، ان پر باتیں کی۔ کیا کہا؟ الذین وہ لوگ یلمزون جو الزام دیتے ہیں، المتطوعین خوشی کے ساتھ صدقہ دینے والوں کو، جو خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا ان پر باتیں کرتے ہیں۔ جی من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقات صدقے کے بارے میں، والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی سخت محنت اور مشقت کر کے وہ لاتے ہیں، فیسخرون تو یہ مسخری کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتے نا کہ کوئی صحابی زیادہ مال لے کر آ رہا ہے، کہتا یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوا کرتا ہے، دکھلاوا کرنے کے لیے لے کر آتا ہے اتنا مال کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اسی موقع پر تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ اللہ کے راستے میں اتنا لمبا سفر ہے اور اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جتنا مرضی تیاری کر سکتے ہو کرو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہی موقع ہے کہ میں آج ابوبکر صدیق سے جیت جاؤں گا، ہر موقع پر حضرت ابوبکر مجھ سے آگے ہوتے ہیں، آج میں جیتوں گا۔ کیا کیا؟ گھر میں گئے، سارا سامان اکٹھا کیا، اب سامان کے 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا، ایک حصہ گھر رکھا اور دوسرا حصہ لے کر آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے میں جیت جاؤں گا آج۔ اور ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر تو دل میں سوچ کے آ رہے تھے میں جیت جاؤں گا، جب پوچھا نا کہ ابوبکر آپ کیا لائے ہو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آؤں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر اس موقع پر کہنے لگے کہ میں آج کے بعد مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دیے، 1000 سونے کے سکے، دینار کروڑوں میں قیمت بنتی ہے، کئی گھوڑے دیے، کئی اونٹ لدے ہوئے دیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی جھولی کو پھیلایا ہوا تھا اور دینار اس جھولی میں تھے اور ایسے ہلا رہے تھے، ہلا کر کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط، اے عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے نا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ تو ضرور جنت میں جائے گا، اللہ بھی تجھ سے راضی ہیں۔ تو اسی موقع پر کچھ ایسے بھی تھے لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، گھر میں دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے ہم کچھ نہ دیں گے۔ وہ گئے مزدوریاں کی انہوں نے، ایک صحابی تھے جنہوں نے ساری رات نیند نہیں کی، یہودی کے باغ کو پانی لگایا، وہ پہلے پانی لگاتے تھے نا کنویں سے ڈول نکالا کرتے تھے، ساری رات وہ ڈول کھینچتے رہے اور اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے، صبح کو اس کو نا 1 سا کھجور ملے، 1 سا، اور اس نے کچھ کھجوریں اپنے گھر میں بیوی بچوں کو دے دیں، وہ بھی تو بھوکے تھے نا، کچھ نہیں تھا، ان کو دے دیں، اور کچھ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو وہ جب منافق دیکھ رہے تھے نا، کہا ایک مٹھی کھجور سے یہ روم کی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو اسی کی ضرورت تھی، اب اسی سے جیتیں گے، یہ روم فتح کریں گے اس سے۔ ان سے مذاق کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، آپ نے اس کھجوروں کو اٹھایا اور پورے سامان جو لگا ہوا تھا نا مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا، اس ڈھیر پر بکھیر دیا اور کہا کہ یہ کھجوریں لانے والے نا سب سے سبقت لے گیا ہے، سب سے زیادہ محنت اس نے کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں نا، جس کے پاس 1000 دینار تھے وہ 1000 دینار لایا، کوئی سارے گھر کا سامان لایا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات محنت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے والا ہے، سارے سامان سے سبقت لے گیا ہے، جتنا اجر اس کا اتنا اجر کسی اور کا نہیں۔ لیکن منافق وہ نہ زیادہ سامان دینے والوں کو چھوڑتے، نہ کم دینے والوں کو چھوڑتے، سب کے ساتھ مذاق کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ مذاق کرتے ہیں ان سے، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، ان قریب اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں ان سے،
اللہ ان سے مذاق اڑائے گا۔ آج بھی ہوتے ہیں ایسے، خود خرچ نہیں کرنا، جو کوئی مسجد پر خرچ کر رہا ہے، دین پر خرچ کر رہا ہے، اسے کہنا کہ یہ دیکھو یہ تو نمود و نمائش کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، ہم یہاں اس ادارے میں جو تقریب ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، خود کرنا نہیں، دینا نہیں، بلکہ دینے والوں پر ان کو جو ہے نا تان دینا، یہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اس تھوڑے سے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی 10 روپے دے دے مسجد میں، 10 روپے تیرے 10 روپے سے کیا بننے والا ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائیں اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیں۔ ان قریب اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان سے بخشش مانگیں 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، اس لیے کہ کفر کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ یہ آیت نا کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، عام ہے۔ پیچھے جو منافقوں کا ذکر ہے نا، ان کی ان بد اعمالیوں، خرابیوں کی وجہ سے، ان کے بد عقیدے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، سمجھنے کی بات ہے، بد عقیدے کی وجہ سے آپ جتنی مرتبہ بھی، 70 سے زیادہ مرتبہ بھی معافی مانگ لینا، تو اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے؟ حالانکہ عام مسلمان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ بھی خلوص دل کے ساتھ آ کر معافی مانگ لے، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو تم ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو گناہ تھے نا، منافقین کے گناہ، یہ اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ کر رہے تھے لیکن ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کفر کر رہے تھے، اسلام کے ساتھ تمسخر اور مذاق اڑا رہے تھے، پچھلی آیت میں ہے نا، مذاق اڑا رہے تھے، اور پھر اس مذاق پر، اس گناہ پر جو ہے نا وہ ثابت قدم تھے، اڑے ہوئے تھے، ضد بڑھتی جا رہی تھی، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہی نہیں، شرمندہ تھے ہی نہیں، تو اس لیے ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ اور معافی تو اس بندے کی ہے نا جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور وہ اپنے گناہ کو مان لے، اس کے لیے معافی ہے۔ تو ایسا بندہ جو اپنے گناہ کو گناہ مانے ہی نہ، اڑا رہے، ہٹ دھرم بنا رہے اور بڑھا رہے، اپنے اس گناہ میں آگے بڑھتا رہے، وہ خود تو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے معافی مانگے تو اس کے لیے معافی نہیں، جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرح المخلفون، یہ خوش ہو رہے ہیں، مخلفون پیچھے بیٹھنے والے، فرح خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے، جو نہیں گئے نا آپ کے ساتھ جہاد میں، وہ گھروں میں بیٹھ گئے، ان کو اجازتیں مل گئیں، بڑے خوش ہیں، بمقعدہم، اپنے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کیے ہوئے ہیں، اور وہ خوش ہیں۔ کس لیے خوش تھے؟ کہ دیکھو یہ جا رہے ہیں اتنے بڑے لمبے سفر پر، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کریں گے، مشقتیں بھی اٹھائیں گے، اور پیچھے ان کی فصلیں پکی ہوئی تھیں، ان سے بھی گئے، اور آگے بڑی سپر پاور کے ساتھ طاقت ہے، ابھی ان کا ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ پیچھے بیٹھے اور مجلسیں کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے، أَن يُجَاهِدُوا، کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، انہوں نے ناپسند سمجھا اس بات کو۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا، مت نکلو پھر ہر گرمی میں، گرمی کے دن ہیں، اتنے لمبے دن ہیں، سخت بڑا سفر ہے، سخت گرمی ہے، نہ نکلو اس میں، خود بھی نہیں نکلے، مال بھی نہیں دیا، دوسروں سے بھی کہا نہ نکلنا، بہت گرمی ہے، مرنا مارے جاؤ گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، نار جہنم، جہنم کی جو آگ ہے نا، اشد حرا، اس گرمی سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھو گے مرنا ہے، ان کے لیے بھی ہے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کے سمجھتے ہوتے تم، کاش کہ وہ جانتے اور سمجھتے، یہ جان لیتے نا کہ جہنم کی جو آگ ہے نا وہ بہت بڑی ہے، دنیا سے تھوڑی سی تکلیفیں ہیں نا، تھوڑا سا مال دینا پڑتا ہے اور تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں اگر اللہ رب العالمین اس بڑی مشقت سے اور جہنم کی آگ سے بچا لیں، کہ سودا مہنگا ہے، بہت ہی سستا سودا ہے، کاش کہ ان کو سمجھ آ جاتی اور یہ ایسے کام نہ کرتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان سے کہو کہ تھوڑا ہنسو، یہ بڑے ہنس رہے ہیں مسلمانوں پر، مذاق اڑا رہے ہیں اور بڑے خوش ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بچ گئے ہیں، ہماری جانیں بچ گئی ہیں، ہمیں نہیں جانا پڑا
جہاد پر، فلیضحکوا قلیلا، ان سے کہو تھوڑا ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا بوجہ اس کے، یکسبون جو وہ کما رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر لوٹایا تجھ کو اللہ نے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ ایک گروہ کے پاس، مِّنْهُمْ ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے۔ یہ آیتیں نا اس رکوع سے، یہ 11ویں رکوع سے آگے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ تبوک میں، تبوک کے مقام پر تھے، وہاں پر اتری تھیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو راستے میں اتریں، اور کچھ ایسی ہیں واپس مدینے میں آگے پھر اتری تھیں، ٹھیک ہے نا۔ شروع والی آیتیں تقریباً 5ویں رکوع تک، میں نے بتایا تھا نا 5ویں رکوع تک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس 5ویں رکوع سے بعد والی جتنی بھی ہیں آخر تک فتح مکہ کے بعد کی ہیں، اور یہاں تک اس 10ویں رکوع تک وہ ہیں جو غزوہ تبوک سے پہلے کی ہیں، تبوک میں جانے سے پہلے کی، اور اس 10ویں رکوع سے آخر تک وہ ہیں کچھ غزوہ تبوک کے میدان میں اترنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا، راستے میں جاتے ہوئے، اور کچھ وہاں پر، کچھ واپس آتے ہوئے، اور کچھ پھر مدینہ میں آ کر اترنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے واپسی پر راستے میں اترنے والی یہ آیت جو ہے۔ پھر رجعک اللہ، اگر آپ کو لوٹا دے اللہ تعالیٰ واپس مدینے میں، الی طائفۃ ایک گروہ کے پاس، فس منہم ان میں سے، فاستأذنوک پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے للخروج اب ہمیں آپ اجازت دیں نکلنے کی، فقل آپ ان سے کہہ دیں لن ہرگز نہیں تخرجو تم نکلو گے، اب نہیں تم نے نکلنا، پہلے نہیں گئے تھے نا، اب دوبارہ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، معی ہمارے ساتھ، ابداً کبھی بھی، اب کبھی بھی کسی بھی غزوے میں ہم نے جانا ہوگا نا تو تمہیں ساتھ لے کر ہم نہیں جائیں گے، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں تم لڑو گے، معی میرے ساتھ، عدواً دشمن کے ساتھ، اس غزوے میں تم نہیں گئے، جو بھی نہیں گئے، جتنے بھی منافق نہیں گئے، معذرتیں پیش کیں، ان سب نے آج کے بعد جتنے بھی غزوے ہوں گے کسی نے ہمارے ساتھ نہیں جانا جی۔ انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم راضی ہو گئے ہو بالقعود بیٹھنے والوں میں، اول مرہ پہلی مرتبہ بھی تم نہیں گئے تو اب دوسری مرتبہ بھی نہیں جانا تم نے، فقعدوا پس اب بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ تم نے بھی وہیں بیٹھنا ہے، اب گھروں میں، کسی جنگ میں تم نے شریک نہیں ہونا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، جی، اور نہ تم نماز جنازہ پڑھو، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدا کبھی بھی، ولا تقم علی قبری اور نہ تم کھڑے ہونا قبر پر۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے جنازے کے موقع پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو مخلص صحابی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پاس آیا، آپ سے جو ہے نا وہ آپ کا کرتا لے کر گیا، آپ نے کرتا دیا، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن ابی کو وہ کرتا پہنایا اور اسے قبر میں لٹایا۔ آپ کے پاس پھر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابو فوت ہو گیا ہے، کرتا بھی دیں، جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جب جانے لگے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہا اللہ نے نہیں کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، یہ منافق ہے۔ کتنی موقع پر ہمیں جو ہے نا اس نے اپنی چال بازیوں سے نقصان پہنچایا ہے، آپ کی بیوی پر تہمت لگائی ہے، ہر موقع پر اس نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور نرم دل انسان تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا نا، یہ تو اختیار دیا، معافی مانگیں یا نہ مانگیں، یہ ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، مانگیں یا نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے، کوئی روکا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ بھی مانگے نا تو پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی مانگنا پڑا تو میں مانگ لوں گا، میرے مانگنے سے اگر ایک بندہ جہنم سے بچتا ہے تو کون سا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور اخلاص دیکھیں کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیفیں دیں، گالیاں نکالیں، منافقتیں کیں، قتل کے پلان بنائے، آپ کی عزتوں پر حملے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی کتنا مخلص ہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائے ہیں۔ لیکن جب آپ گئے جنازہ پڑھایا اور دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد مرے نا تو پھر جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا،
کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر دفنانے کے بعد دعا کیا کرتے تھے، تو وہ بھی نہیں کرنی۔ انہم کفروا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وماتوا، اور مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ فسق و فجور کرنے والے تھے۔ آج بھی اگر کوئی انسان کلمہ تو پڑھتا ہے ظاہراً، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمانوں والے اعمال ہیں، ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، وہ اختیارات جو اللہ کے اختیارات ہیں دوسروں کو دیتا رہا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو وہی تھے نا، ظاہراً نماز پڑھتے تھے لیکن اندر سے عقیدہ، نظریہ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کا جنازہ کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ، اور اگر آپ کو پسند آئے ان کا مال، تعجب میں ڈال دے آپ کو ان کا مال، وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کی اولادیں، کہ اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہے، کتنی ان کو خوبصورت اولادیں دی ہیں۔ انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یہ اولاد اور مال تو اللہ نے ان کو اس لیے دیا ہے، یعذبہم، کہ ان کو عذاب دے ان کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فرمایا نا کہ مال اور اولاد تو آزمائش ہے، اور ان منافقوں نے جو نفاق کیا تھا نا، یہ اسی مال اور اولاد کی وجہ سے تھا۔ اب نہیں گئے تبوک میں اسی وجہ سے نا کہ مال بھی بچ جائے گا اور جانیں بھی بچیں گی، پیچھے ہمارے بال بچے، ان کی بھی ہم دیکھ بھال کر لیں گے۔ اللہ نے ان کو یہ اس لیے دیا ہے، ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، اس مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق، اور نکلیں انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کو جو پہلے صلاحیتیں دی تھیں حق قبول کرنے کی، ان کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ سارے موقع آئے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقتیں کرتے رہے۔ اب اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس حال میں کہ مریں، جتنے ان کی باقی مہلت رہ گئی ہے اس مہلت میں بھی یہ فسق و فجوری کرتے رہیں، اس حال میں مر جائیں، یہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب بھی اتاری گئی کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، جب بھی کوئی سورت، کوئی آیت یا کسی سورت کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان آمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استئذانہ کا، یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اجازت مانگنے کے لیے، اولو الطول، یہ وسعت والے لوگ، منہم، ان میں سے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، زرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیں، نکن، ہم ہو جائیں گے، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ جب بھی کوئی جہاد کا موقع آتا ہے نا، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا آپ اجازت دیں، ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے ایسے کہا تھا، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی ہوتے ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا، ہم نہیں جاتے، وما ہم بعورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر خالی نہیں ہوتے، یریدون الا فرارا، یہ جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہر موقع پر یہی فرمایا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ جہاد کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرو، نہ مال دیتے ہیں نہ اپنی جان دیتے ہیں۔ پیچھے کہا نا یہ مال اور جان انہی کو نفاق میں لے گیا ہے۔ مال اور جان تو اس لیے تھا کہ اللہ کے اسلام کے لیے اس مال کو بھی خرچ کرو اور جان بھی کھپا دو، نہ انہوں نے مال دیا ہے نہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی ہے۔ ہر وقت ایسے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں میں رہیں گے۔ رضوا بان یکونوا، یہ راضی ہو گئے ہیں، ان یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ خوالف کہتے ہیں پیچھے رہنے والیاں، جو عورتیں ہوتی تھیں نا جنگ میں نہیں جاتی تھیں، وہ پیچھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ان عورتوں کے ساتھ ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت اس لیے دی ہے کہ یہ ان کی توہین کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، کہ گھروں میں تو عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں جنگ سے۔ جو بہادر ہو، دلیر ہو، جوان ہو، وہ لڑائیوں سے کبھی نہیں ڈرتا، وہ پیچھے نہیں رہتا۔ خوالف، پیچھے رہنے والی تو عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں راضی ہو گئے ہیں۔ تو آج کے بعد ان کو جا کر کہہ دو جتنے بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوں گی تم نے کبھی نہیں جانا ہمارے ساتھ، تم اسی میں راضی رہو کہ عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تم نے جی۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی گئی ہے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے اب۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، معہو، آپ کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
جنہوں نے اپنا مال بھی اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی نا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے مال کے لیے اپنی جان کے لیے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑا، وہ ناکام ترین انسان ہے کائنات کا۔ یہی فلسفہ ہے قرآن کا، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، مال اور جان اور اولاد یہ فتنہ ہے، جو اس فتنے سے بچ گیا نا، نہ اولاد کی محبت اس کو اللہ کے قریب جانے سے روک سکی، نہ مال کی محبت، نہ اس کی جان، اپنے نفس کی خواہشات، ان سب چیزوں پر جس نے کنٹرول پا لیا اور اللہ کی محبت کو ان سب چیزوں پر غالب کر لیا، وہی کامیاب ہے۔ اسی صورت کے شروع میں بھی فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ سب چیزیں اگر ان کی محبت بڑھ جائے گی نا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور مومنوں کی صفت یہاں بیان کی کہ مومن تو وہ ہیں جاہدوا باموالہم وانفسہم، مال بھی اور جان بھی اللہ کے راستے میں کھپا دیتے ہیں، انہی کے لیے بہتری ہے اور یہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائیں۔ اور کیا ہے وہ کامیابی؟ اعد اللہ، تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان باغوں کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ واپسی آ رہے تھے نا، غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے اعلان کر دیا، اور غزوہ وہاں کیا ہوا تھا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہاں پر گئے، کچھ عرصہ پڑاؤ کیا، اور آگے رومیوں نے، اللہ رب العالمین نے نا ان رومی فوج کے اور فوج کے سالار کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت طاری کر دی، رعب پیدا کر دیا، وہ ڈر گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبوک کے میدان میں پڑاؤ کیا، وہ نہیں آیا لڑنے کے لیے، اور آخری بارڈر پر جا کر دستک دی تھی ان کے، وہ نہیں آیا لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ امتحان لینا تھا نا، اللہ کو تو پہلے پتہ تھا کہ وہاں جا کر کوئی لڑائی نہیں ہونی، لیکن منافقوں کو اور مومنوں کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی تھی۔ جو کھرے مومن تھے انہوں نے مال بھی دے دیا، سارے گھر کا لا کر رکھ دیا، اپنی جانیں بھی حاضر کر دیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر راضی ہوتے ہیں۔ اور جو منافق تھے انہوں نے اپنے گھر کو دیکھا، اپنی پکی ہوئی کھجوروں کو دیکھا، وقت کی نزاکت کو دیکھا، گرمی کو دیکھا، اتنے سفر کو دیکھا، آگے کتنی بڑی فوج ہے، اس کے پاس ہتھیار کتنا ہے، سب چیزوں، دنیا کے حالات اور اسباب کو دیکھتے رہے اور اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ تو اسی چند ہی دنوں میں امتحان ہو گیا کہ جو کھڑے تھے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ ان کے لیے باغات ہیں جنت کے، اور جو کھوٹے تھے ان کا سب نفاق اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے رکھ دیا۔ تو یہ امتحان ہے، دنیا ہر کسی کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا کے امتحان میں کامیاب فرما دیں، اور ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی ذات کی، اپنے قرآن کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔